میں لگا رہتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے، میرا دل لگتا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز لے کر آئے، نماز دے کر گئے، آتے ہی سجدہ کیا، جاتے ہوئے اعلان کیا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور نماز ہی چھوٹ گئی۔ نماز پڑھنی ماں نے اٹھا کے گود میں لیا تو ایک بادل آیا جس نے ڈھانپ لیا، اور بچہ نظر نہیں آ رہا، تو بادل کے اندر سے آواز آ رہی ہے، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ۔ اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو تاکہ کل کائنات جان لے کہ یہی ہے اس کائنات کا رہبر، رہنما، ہادی۔ مضت الدہور فما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ۔ یہ متنبی نے نا سیف الدولہ کو بیوقوف بنایا تھا۔ اس کی یہ متنبی یا لائم کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ وسقائہ، عذر العواز لحول قلب الطائہ وهو الأحبة منه في سودائه، القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه، فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه، مضت الدهور فما أتينا بمثله ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه۔ یہ میں نے متنبی کا پڑھ دی کو 40 سال پہلے، یہ اس کا پہلا قصیدہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اس میں ایک شعر تھا کہ زمانہ کروٹیں بدلتے 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 تھک گیا، اور سیف الدولہ جیسا کوئی نہ آ سکا۔ میں یہاں فٹ کروں گا محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہ آ سکا۔ پھر جب وہ آئے تو زمانہ پھر عاجز آ گیا کہ اس جیسے کو دوبارہ پیدا کر سکے۔ تو اس نے تو سیف الدولہ سے پیسے لینے تھے، تو یہ شعر کائنات میں صرف میرے نبی پہ فٹ آتا ہے۔ مضت الدہور فما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ۔ جب وہ آئے تو پھر کائنات عاجز ہو گئی۔ عجز النساء ان یلدن مثل محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناعور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ تم تو سارے بے ذوق ہو۔ میں نے تنزانیہ میں بیان کیا، تنزانیہ میں اجتماع تھا، کالے ان پڑھ بیچارے، اور اکثر ایسے تمہاری طرح نوجوان، ان کے چہرے کالے، دانت سفید، جب ہنستے تھے نا تو لگتا تھا اندھیرے میں بلب جل رہے ہیں۔ تو میں نے بیان کے دوران سیرت بیان کرتے ہوئے کہا اب میں آپ کو اپنے نبی کا نسب سناؤں، ترجمان کیا جنہوں کو سناؤ۔ جب میں نے بن آدم کہا تو چیخوں سے سارا حال گونج اٹھا، اور اچھل اچھل کے گر رہے تھے اور بے ہوش ہو رہے تھے۔ مجھے اپنا بیان بند کرنا پڑا اور تشکیل کرنی پڑی۔ اس قدر میں نے ان میں جوش دیکھا اور جذبہ دیکھا، سوڈان میں بے ہوش ہو کے گر گئے، واقعی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ مجھے پونے گھنٹے بعد بیان روکنا پڑا۔
ایسے ہی صومالیہ میں، ایسے ہی جبوتی میں، اور ایسے ہی تنزانیہ میں عجب ایمان کی لہر دیکھی ان میں، چاڈ میں جہاں انسان تھوڑے ہیں کرلے زیادہ ہیں، وہ ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے، تو لیکن ایمان کا جذبہ ان کے اندر عجب۔ صومالیہ میں کوئی بے نمازی ہے ہی نہیں، کوئی بے نمازی، سب نماز۔ صبح بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے موبائل سے کھیلتے جا رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی پاک کیا پیغام لے کر آئے، یہ اصل بتانے کی چیز۔ آپ نے ہمیں ایک زندگی دی، سب سے پہلے ہمیں آپ نے اپنے اللہ کا تعارف کروایا کہ میرا بنانے والا کون۔ اگر یہ مجھے نہیں پتا تو مجھ سے بڑا جاہل تو دنیا میں کوئی نہیں۔ سارے مذاہب نے اللہ کے تصور کو خراب کر دیا تھا، شرک میں چلے گئے تھے، کسی نے بیٹا بنا دیا، کسی نے باپ بنا دیا، کسی نے پتھروں کے سامنے سر جھکا دیے، کسی نے جانوروں کے آگے، کسی نے درختوں کے آگے، کسی نے سورج کے آگے کا جب اندھیرا تھا۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں معبود تھے پتھر، کہیں مسجود شجر۔ یہ شکوہ میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیوں ضیاء کار بنوں سوگ فراموش، فکر فردا نہ کروں محو غم دوست رہوں، نالے بلبل کے سنوں ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ تو سب سے بڑا احسان لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد۔ ایسی توحید پورے قرآن میں نہیں ہے، قل هو اللہ احد۔ ان سے کہہ دو بے مثل بے مثال ہے، فرد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ کوئی صفات میں اس جیسا ہے، نہ کوئی ذات میں اس جیسا ہے۔ یہ کاف زائدہ لکھا ہوا ہے جلالین میں، جہاں تک مجھے یاد ہے کاف زائدہ یعنی تحسین ہے، لیکن جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف لاتے ہیں، جب ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مثل لاتے ہیں۔ یہاں بھی متنبی پھر یاد آ گیا کہ شمس فی کبد السماء وضوءها یکشی البلاد مشارقا ومغاربا، میرا سیف الدولہ سورج کی طرح ہے۔ یہ اقتدار میں تشبیہ دی جا رہی، تو صفت میں تشبیہ ہے تو کاف۔ کالبحر یغرف للقریب العالیہ جودہ ویبعث للبعید السحائب، یہاں سخاوت